دیکھیں جو مسلمہ عبادات ہیں جن کے بارے میں پورے مسلمانوں کا اور سارے مکاتب فکر کا اجماع اور اتفاق ہے، اس کی طرف توجہ کریں، ٹھیک ہے۔ جہاں تک اختلافی عبادات ہیں، جیسے مثال کے طور پہ اس بات پر تمام اہل اسلام کا اتفاق ہے کہ قرآن مجید نازل ہوا ہے رمضان المبارک کے مہینے میں، قرآن مجید کے نص کے ساتھ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور کس رات کو نازل ہوا ہے؟ اللہ رب العالمین کے مبارک الفاظ یہ ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ واضح ہے۔ اور پھر جہاں تک سورۃ الدخان کی آیت ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ڈاکٹر صاحب نے اس طرف اشارہ کیا کہ اس میں اختلاف ہے، لیکن میں بڑا اعلیٰ بصیرہ یہ بات کرتا ہوں کہ جمہور صحابہ اور جمہور تابعین کا، سلف کا یہ نظریہ رہا ہے کہ لیلہ مبارکہ سے جو مراد ہے وہ لیلۃ القدر ہے، کیونکہ اس کی تصریح خود قرآن مجید نے کر دی ہے۔ اور جہاں تک تعلق جو ہے وہ اس رات کی خصوصیت کا ہے یا اگلے دن کے معاملات کا ہے، تو جتنی بھی احادیث ہیں میرے علماء کرام اس حوالے سے جو ہیں، اس حوالے سے اتفاق کریں گے کہ ساری احادیث کے اندر جو ہے نا وہ ضعف موجود ہے، روایت کے اعتبار سے، سند کے اعتبار سے۔ تو دو روایتیں جیسا کہ مثال کے طور پہ ابھی ذکر کی گئی، میں بڑے احترام کے ساتھ جو ہے وہ یہ بات ذکر کروں گا کہ جیسے ایک روایت ذکر کی گئی کہ جس نے 5 رات عبادت کی اس پر جنت واجب ہو گئی ہے۔ اس روایت کے اندر ایک راوی ہیں عبد الرحمن بن زید بن اسلم کے بارے میں، جن کے بارے میں امام حاکم یہ فرماتے ہیں کہ یہ اپنے والد سے موضوع روایات جو ہے وہ نقل کیا کرتا تھا یہ راوی، اور یہ روایت بھی اس نے اپنے والد سے نقل کی ہے، یعنی کہ شدید ضعیف روایت ہے۔ پھر اسی طرح ایک دوسری روایت ذکر کی گئی کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ نازل ہوتا ہے جیسے اس کی شان اور عظمت کے لائق ہے جب مغرب کا وقت ہو جاتا ہے۔ تو اس روایت کے اندر بھی ایک راوی موجود ہے ابو بکر بن محمد کے، اس کے بارے میں امام احمد فرماتے ہیں کہ یہ موضوع اور من گھڑت روایتیں بیان کرتا تھا۔ تو خدا کے لیے، اللہ کے لیے میری گزارش ہوگی کہ جو روایات ہیں، عبادات جو ہیں، یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ العبادات کلھا توقیفیہ، یہ حق صرف اللہ اس کے رسول کا ہے۔ نماز ایک مستقل عبادت ہے، روزہ ایک مستقل عبادت ہے، اور امام ابن رجب رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ خاص طور پہ نماز اور روزوں جیسے عبادات جو ہیں وہ ضعیف احادیث سے ثابت نہیں ہو سکتی۔ تو میرا ان ساری باتوں کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ جی نماز کا معاملہ ہو، روزے کا معاملہ ہو، قرآن مجید کی تلاوت کا معاملہ ہو، اذکار کا معاملہ ہو، دعاؤں کا معاملہ ہو، حتیٰ کہ صحیح بخاری کی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے آپ یہ فیصلہ کریں کہ جس روایت میں نزول کا ذکر ہے شعبان کی رات کے حوالے سے، وہ ضعیف روایت ہے، لیکن اس روایت کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ رب العالمین روزانہ سال کے ہر رات کو، صرف 15ویں شعبان نہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اپنے عرش سے آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جیسے اس کی شان اور عظمت کے لائق ہے، اور یہی الفاظ ادا کرتا ہے۔ ولید بھائی 1 منٹ دے، بات مکمل کر لوں۔ یہی الفاظ اللہ ارشاد فرماتا ہے روزانہ رات کو کہ ہے کوئی مانگنے والا مجھ سے مانگے، میں اس کی مانگ پورا کروں، رزق کا تنگی ہو میں اس کا رزق جو ہے وہ پورا کروں، اسی طرح کوئی بخشش چاہتا ہے میں اس کی بخشش کروں۔ تو لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے جو ہمیں مستند روایات ہیں، ان روایات کو سامنے رکھ کر جو ہے امت کو کسی ایسی چیز پہ جمع کرنا چاہیے کہ جو چیز واضح قرآن و حدیث سے جو ہے وہ ثابت ہو۔ امام ابن رجب کی آخری بات، آخری قول صرف ذکر کر دوں، امام ابن رجب رحمہ اللہ، ان کا خاص ایک رسالہ ہے لطائف المعارف، مواسم کے تعلق، موسموں کی عبادات کے تعلق سے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات کے حوالے سے جتنی روایات ہیں، جتنی روایات ہیں سب صحیح ہیں۔ امام عقیلی نے تو یہاں تک کہا، یہ جتنے محدثین کا سلسلہ بات ہو گئی، میرے چھوٹی سی بات کرتا ہوں۔ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ کسی روایت کو ضعیف کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ غلط ہے یا موضوع ہے۔ ابھی آپ حدیث صحیح، میں ابھی پوچھتا ہوں کہ حدیث صحیح کا کیا مطلب ہے؟ بے نقل عدل، تام ضبطی، متصل سندی، غیر معلل، ولا شاذ۔ ضعیف اس کو کہا جاتا ہے کہ جو اس طرح تواتر کے ساتھ ثابت نہ ہو، موضوع بھی نہیں ہے، موضوعات بالکل الگ بیس ہے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہما، معاذ بن جبل، ابو موسیٰ اشعری، عبداللہ بن عمر بن العاص، عثمان بن ابی العاص،
یہ بڑے بڑے صحابہ ان روایات کو نقل کرنے والے ہیں اور انہی روایات کو جو ہم نے بیان کی ان روایات کو نقل کرنے والے ہیں. اور یہ تأثر دینا کہ یہ ضعیف ہے اور شدید ضعیف ہے، خدا نہ خواستہ یہ جھوٹے، یہ بالکل غلط ہے. اور ضعیف روایات اعمال میں تلقی بالقبول اس کو حاصل ہوتا ہے. ان کو شاید اس مسئلے کا پتہ نہیں ہے. اصول حدیث کے اندر یہ بات شامل ہے. اسی لیے میں آپ سے عرض کروں، دیکھیں جیسا مولانا نے کہا، یہ سارے فقی صحابہ سے احادیث مبارکہ 10 کے قریب یا 12 قریب اصحاب اور تابعین ہیں. حضرت صدیق اکبر، ام المومنین عائشہ صدیقہ، حضرت علی کرم اللہ. شیخ صاحب میں آپ کے بیچ میں ڈاکٹر صاحب کو بولنے دیجیے. شیخ صاحب میں آپ کو بھی موقع دوں گا. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ مسند احمد ترمذی جی ڈاکٹر اور امام بہقی، تو ہمیں بھی ذرا اس کی ابزارب کرنے دیں. میں دے رہا ہوں تو آپ سے ہم ڈاکٹر صاحب ابھی بات کی تو آپ بیچ میں ٹپک گئے. ام المومنین عائشہ صدیقہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، اس کے بعد آپ آ جائیں حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت ابو موسیٰ اشعری، پھر اس کے بعد آ جائیں حضرت معاذ بن جبل، پھر حضرت عبداللہ بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان بن ابی العاص، حضرت مالک بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے نا. پھر تابعین کی طرف آ جائیں تو ہمیں حضرت مقول سے نظر آتی ہے، عطا بن یسار سے نظر آتی ہے روایات. ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح حضرت کثیر بن مرہ سے ہمیں روایت نظر آتی ہیں. اب احادیث مبارکہ شعبان کی فضیلت بخاری مسلم میں موجود ہے. اور پھر اس رات کے حوالے سے سنن ترمذی ما جاء فی لیلۃ النصف ما شعبان، اور جب کوئی محدث ترجمۃ الابواب قائم کرتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ انڈورس کر رہا ہے، اس کا عقیدہ ہے. لہٰذا مسند احمد، ابن ماجہ، ترمذی اور دیگر نسائی، ان میں باقاعدہ مرقات میں، ٹھیک ہے نا، ان سب کے اندر باقاعدہ، مسند بزار میں، صحیح ابن حبان میں، طبرانی میں، طبری میں، اس کے علاوہ امام بغوی نے اس کو بیان کیا. اس کے علاوہ اور بے شمار مجموع الفتاوی لے لیجیے ابن تیمیہ کا جلد نمبر 5، اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے کہ کثیر احادیث آئی اور آثار صحابہ سے اس رات کے اعمال ثابت ہیں، لہذا اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. عبد الرحمن ابن مبارک پوری نے تحفۃ الحوزی میں اس کو بیان کیا اور اس پر بحث کیا کہ ایک حدیث ضعیف ہے تو دوسری حدیث اس کے ضعف کو دور کر رہی ہے. اور میں آپ کو ایک بتاؤں، یہ بھی اصول حدیث ہے، اگر کوئی ایک راوی کسی چیز پر متہم ہے، ٹھیک ہے، اس پر اتہام کیا گیا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ دوسری اس کی روایت غلط ہو. یہاں پر جو ہے علماء کرام نے یہ بھی بیان کیا ہے. لہٰذا اگر کسی ایک راوی پر مشکوک ہے تو ضعف راوی کی وجہ سے ہے، حدیث کے متن کی وجہ سے نہیں. حدیث کا متن، اس کا فارمولہ یہ ہے کہ ضعیف حدیث بھی فضائل اعمال کے باب میں معتبر ہوتی ہے. اور ابھی جس طرح انہوں نے عبادات کی بات کی، تو بھائی عبادات کیا فرائض کی بات ہو رہی ہے؟ کیا مسائل کی بات ہو رہی ہے؟ یہ تو نوافل کی بات ہو رہی ہے، یہ تو اعمال کی بات ہو رہی ہے. اب اللہ مجھے توفیق دے میں ہر رات جاگوں، لیکن وہ خاص راتیں جو اللہ نے کسی بندے بہکے بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھانے کے لیے، اگر کوئی چل کر آ گیا، ہو سکتا ہے وہ منزل پر آ جائے، اب اپنی علمی منہ شکافیوں کی وجہ سے، جس کا رفع ام المومنین عائشہ صدیقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں تشریف لے جا رہے ہیں. لہٰذا آپ ان سب چیزوں کو جھٹلا کر کسی خیر سے روکنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں شر کے علاوہ کوئی دامن میں نہیں آئے گا. امت کا اجماع ہے ہمیشہ سے. جائیے قدیم فقہ کو پڑھیے، فتح الباری کو جا کر پڑھیے، آپ امام قسطلانی کو جا کر پڑھیے اور دیگر کتب احادیث کو پڑھیے. میں 20 روایت، کون سا ایسا مفسر ہے کہ جس نے قرآن مجید برہان رشید کی تفسیر سورۃ الدخان کی ہو اور اپنا قلم شب برات کے متعلق اس نے نہیں بیان کیا ہو؟ محدثین کی ابحاث وہاں پر موجود ہے. لہٰذا علماء کرام جو محتاط علماء کرام ہیں، وہ کم از کم اس بات پر وہ ایگری ہیں کہ یہ ساری احادیث میں اسکل حسن لغیری بن جاتی ہے. اور لہٰذا فضائل کے باب میں تو ضعیف حدیث بھی معتبر ہے. لہٰذا یہ ساری احادیث مبارکہ اور امت کا اجماع، اس لیے کہ میں ایسا نہیں ہوں 150 سال کا ہوں، میں تو صاحب قادری ہوں 1200 سال کا، میں تو نقش بندی ہوں 1200-1300 سال کا. لہٰذا میرا رفع تو وہاں تک جائے گا. اگر میرے شیخ نے خواجہ حسن بصری نے اگر اعمال کے باب میں نوافل ہمیں دے دیے ہیں تو ہم تو وہاں تک جائیں گے. آپ کہاں تک جائیں گے؟ آپ تو 150-200 سال اوپر جا کر ختم ہو گئے ہیں. لہٰذا میں 150-200 سال کی انکار بدعت کی طرف نہیں جاتا، میں 1400 سال کے اقرار سنت کی طرف جاتا ہوں. بہت ہی خوب.